بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روپ ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ اس میں آج ہم دو نیوز کو کور کریں گے اور دو نیوز پہ بات چیت کریں گے، اور اتفاق سے یہ دونوں نیوز پاکستانی کمیونٹی کی ہیں، ایک کینیڈا کی ہے اور ایک امریکہ کی۔ پہلے امریکہ کی بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ میں ایک اہم خبر تھی پچھلے دنوں، اور ہم نے اس نیوز بھی چھاپی تھی اردو پوسٹ میں، اور اردو پوسٹ news.com میں آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اردو پوسٹ نیوز، فیس بک، لنکڈ ان اور انسٹاگرام پہ بھی یہ موجود ہے۔ اور یہ خبر چونکہ ہمیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ملی تھی، اگرچہ یہ خبر وہاں پر جو لگائی گئی تھی ویب سائٹ پہ، یہ لگائی گئی تھی 6 اگست کو 2025، تقریباً 3 ماہ پہلے۔ اور لوکل اخبارات میں کینیڈا میں ہم نے تو یہ خبر نہیں دیکھی، لیکن چونکہ ہمارے پاس یہ خبر تھی تو میں نے کہا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک پاکستانی خاتون تھی، اتفاق سے وہ انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا، بلکہ 2 ادارے قائم کیے، اور سوشل ویلفیئر کے ادارے سمجھ لیں، میڈیکیٹڈ۔ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک سسٹم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے اپنے علاج کے لیے، میڈیکل کے لیے، تو حکومت انہیں ایک خصوصی کارڈ جاری کرتی ہے، آپ اس کارڈ کو استعمال کر کے کہیں سے بھی علاج کرا سکتے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق وہ جو کارڈ ہوتا ہے اس کو میڈیکیٹڈ کہا جاتا ہے، اور وہ ایڈلٹس لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن خاتون کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس ویب سائٹ کے مطابق، یہ ہماری اطلاع نہیں ہے، ویب سائٹ کے مطابق خاتون کا نام بتایا گیا زکیہ خان۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی زکیہ خان pleaded guilty in federal court in Brooklyn، اور لفظ استعمال کیا گیا ڈی فراڈ میڈیکل آف اپروکسیمیٹلی $68 ملین، یعنی ان خاتون نے جو نیٹ ورک بنایا اس سے انہوں نے $68 ملین دھوکہ دہی سے، فراڈ سے وہ ارن کیے۔ وہ دھوکہ دہی کیا تھی کہ انہوں نے کئی ایسے لوگوں کو، پہلے تو ایک ادارہ بنایا، پھر اس میں کچھ لوگوں کو ہائر کیا، پھر ایسے لوگوں کو لایا گیا جن کے پاس کارڈ تو ہوتے تھے اور وہ علاج کرانا چاہتے تھے، ان کا زیادہ بڑا علاج نہیں تھا، سپوز ان پہ اخراجات $500 کے ہوں گے اور بل بنا کے بھیجا گیا ہوگا زیادہ کا، وہ کتنا زیادہ ہے اس کی تفصیلات ہمیں فراہم نہیں کی گئی، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو علاج کی سہولتیں بھی دیں اور بہت سارے لوگوں کو پیسے دیے، لیکن ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ ان کا علاج کے نام پہ ان کی انوائس بنائی گئی اور حکومت دی گئی، حکومت نے ان کو پے کیا، اور وہاں پہ حکومت پے کرتی ہے، کینیڈا میں بھی حکومت پے کرتی ہے، لیکن وہ ڈاکٹرز کو کرتی ہے صرف۔ انہوں نے جو ادارہ بنایا وہ انوائسز جاتی رہیں، حکومت ان کو پے کرتی رہی، اور وہ کئی سال سے یہ سلسلہ ان کا جاری تھا۔ اور جب ان کے خلاف ریڈ کیا گیا تو اس وقت تک وہ $68 ملین کما چکی تھی، فراڈ سے حاصل کر چکی تھی، یا ان کے اکاؤنٹ میں آ چکے تھے۔ انسان اصل میں بڑی جلد لالچ میں آ جاتا ہے، وہ شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے، اور وہ پھر اس دلدل میں مزید اس کو دھساتا چلا جاتا ہے کہ اس سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کئی سال سے کیا، ظاہر ہے پہلے 1-2 ملین کمائے ہوں گے، پھر کچھ عرصے کے بعد 4، 6، 8، 10، وہ سلسلہ رک کے ہی نہیں دیا۔ جب سلسلہ نہیں رکا، 68 ملین تک چلا گیا، اور جن لوگوں کو انہوں نے اپنے ہیلتھ سینٹر میں بلایا، ان کے کارڈ یوز کیے، ان کے ایڈریسز یوز کیے، اور ان کو پیسے بھی دیے کہ جی اب آپ کا علاج نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو اپنے پاس سے یہ ایک بونس دے رہے ہیں۔ لوگ خوش ہو گئے، اور اکثر لوگ ایسی چیزیں پھر کمیونٹی میں
بڑی تیزی سے گردش کرتی ہیں اور پھر لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے، آپ فائدہ لینا چاہتے ہو آپ بھی چلے جاؤ. تو کئی لوگوں نے خود بھی رابطہ کیا ہوگا، کئی لوگوں کو انہوں نے پیسے دیے، کئی لوگوں کو انوائس بنا کے دی. اور جب وہ انہوں نے اتنی رقم لے لی تو گورنمنٹ آف امریکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو 4 یا 6 لوگوں کے جب انوائسز آئیں اور انہوں نے اپنے سسٹم میں چیک کیا تو وہ لوگ اس دنیا سے جا چکے تھے اور ان کی انوائسز چلی گئی تھی. یہ ان کو پتہ نہیں ہوگا. ان کی بہت بڑی ظاہر ہے انسان جب لالچ میں آتا ہے تو کہیں نہ کہیں آ کے غلطی کرتا ہے، بلنڈر کرتا ہے، یا اس کے دشمن پیدا ہوتے ہیں، یا وہ دشمن یا مخالفین یا وہ لوگ جو آپ کے مقابلے پہ ہوتے ہیں، چاہے کاروبار ہو، چاہے جینون آپ کا لیجیٹیمیٹ بزنس ہو، کچھ بھی ہو، اس میں یہ سچویشن آتی ہے. تو وہ 4 یا 6 لوگوں کی جب انوائسز گئیں تو گورنمنٹ نے اس کو پورا اس کی چھانبین کی اور فیصلہ کیا کہ ہم اس کو معاملے کو دیکھیں گے. جب معاملہ دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ 4-6 لوگ تو دنیا میں نہیں ہیں. پھر انہوں نے ان کی پوری تحقیقات کی اور آپ کو پتہ ہے ان اداروں میں امریکہ، کینیڈا میں، شمالی امریکہ میں، یورپ میں پولیس کا اور تحقیقاتی اداروں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام ثبوت کے ساتھ سب سے پہلے انہوں نے ظاہر ہے ان کے بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی کہ اس میں تو اتنی بڑی رقم ہے. پھر اس کے بعد ان کا دیکھا ہوگا ان کی کتنی انوائس ماہانہ آتی ہیں اور کتنے $1 ملین سالانہ آ رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا. اب گرفتار کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ اس سے انکار کر سکے کیونکہ پیسہ تو ظاہر ہے ان کے اکاؤنٹ میں تھا اور انوائسز بھی تھیں. تو وہ ان خاتون نے جن کا تعلق مبینہ طور پر پاکستان سے بتایا جاتا ہے، ابھی ہماری غیر تصدیق شدہ خبر ہے کہ وہ واقعتاً پاکستان سے ہی ہیں لیکن نام ان کا بتایا جاتا ہے ویب سائٹ پہ ذکیہ خان، کہ وہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے. اب ہوگا کیا کہ ان کو ان کی 5 ملین کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ظاہر ہے وہ پلی انہوں نے مانگی ہے پلی بارگین، تو وہ 5 ملین کی تو جائیں گی ظاہر ہے. اور 3 لاکھ جو ہے ان کا گولڈ اور جیولری ہے وہ بھی سیز کیا گیا ہے اور گھر بھی سیز کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ان کا کیس چل رہا ہے. اور اس کیس میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو 15 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. 15 سال بہت ہوتے ہیں. ان کی غالباً 54 سال عمر ہے. اگر انہوں نے 50 سال کی عمر میں یہ سلسلہ شروع کیا ہوگا تو 4 سال تک تو یہ چلتا رہا. اب اگر ان کو 15 سال سزا دے دی گئی تو 69 کے ایج میں ان کو رہائی ملے گی اور ظاہر ہے جیل میں وقت گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بہت مشکلات آئیں گی اور ہو سکتا ہے کہ سزا میں کچھ کمی ہو جائے کچھ عرصے کے بعد. لیکن کہنے کا یہ مقصد تھا کہ انسان کو وہ کام کرنے چاہیے جو آپ محنت سے، اپنی ذہانت سے، اپنے کاروبار سے، اپنی جاب سے جو پیسے کمائیں اسی پر اکتفا کریں. اتنے زیادہ پیسے کی لالچ، سوچنا یہ ہے کہ اس عمر میں بالفرض اگر وہ نہ پکڑی جاتی ہیں اور 1 سال 2 سال کے بعد وہ یہ کام بھی چھوڑ دیتی ہیں تو وہ اتنے پیسوں کا کیا کرتی، کس طرح اس کو خرچ کیا جاتا ہے. اس عمر میں ظاہر ہے انسان وہ سوچ نہیں ہوتی جو اس کی 20 سال سے 35 سال کی عمر کے درمیان ہوتی ہے. تو یہ ایک خبر تھی، ہم نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکس کریں. اور ایک خبر وہ آج کل پاکستان کے معروف اینکر شاہ زیب خانزادہ یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہاں ایک مال میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں صرف اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ زیب خانزادہ نے جو پروگرام کیا تھا، میں ان کی کوئی طرفداری نہیں کر رہا، ٹھیک ہے وہ بھی جرنلسٹ ہیں، ہم بھی جرنلسٹ ہیں، ہم سے جونیئر بھی ہیں اور بڑا اچھا پروگرام بھی کرتے ہیں. وہ انہوں نے جو چیزیں، سب سے پہلی بات تو غیر اخلاقی کلیم جو کیا ان کے سابق شوہر نے کیا تھا خاور مانیکا نے، اور عدالت میں جو انہوں نے درخواست دائر کی تھی خاور مانیکا نے، ان میں انہوں نے جو الفاظ لکھے تھے وہی انتہائی غیر مناسب تھے. وہ میں تو نہیں ڈسکس کر سکتا، نہ کرنا چاہیے.
لیکن انہوں نے پروگرام کیا، اس پہ پروگرام کرنے میں انہیں اس چیز کا تو خیال کرنا چاہیے تھا کہ وہ الفاظ نہ دہراتے جو عدالت میں ان کے خود وکیل نے خاور مانیکا کے دہرائے تھے یا سلمان اکرم راجہ نے دہرائے تھے. انہوں نے وہ الفاظ دہرا کر میرے حساب سے غلطی کی تھی، لیکن وہ پروگرام اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں آپ ان کو قصوروار اس لیے نہیں ٹھہرا سکتے کہ وہ انہوں نے اپنے پاس سے ایسے الفاظ نہیں کہے تھے، پہلی بات. دوسرے نمبر پر یہاں پر جن صاحب نے بھی جو بھی ان کے ساتھ برتاؤ کیا وہ ان کو جواب دہ نہیں ہے. انہوں نے وہ ظاہر ہے کہ پارٹی کے کسی لیڈر کے چاہنے والے ہوں گے، اس کی محبت میں ان کو اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اخلاقیات اب ہمارے یہاں سے مٹتی چلی جا رہی ہیں، اقدار ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ جی جہاں زیب خان زادہ صاحب کو یہ کہتے کہ میرا نام یہ ہے، میں آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں، آپ اچھے پروگرام کرتے ہیں، لیکن آپ نے کچھ پروگرام ایسے کیے جس پر میں تنقید کرنے کا حق رکھتا ہوں. اگر آپ محسوس نہ کریں، اس میں ان کو ریکارڈنگ نہیں کرنی چاہیے. ریکارڈنگ کا تو حق ہے ہی نہیں یہاں پہ، تو ریکارڈنگ کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے نا، یہ انلیگل ہے. آپ کسی کی ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیں. آپ نے پہلے شروع کی، پھر ظاہر ان کی اہلیہ نے بھی بنائی، تو یہ بنانی نہیں چاہیے تھی اور ان سے اخلاق کے دائرے میں بات کرنی چاہیے تھی. اس سے پہلے طلعت حسین صاحب نے بھی ایک پروگرام کیا تھا، انہوں نے بھی بتایا تھا کہ میرے ساتھ ہوا تھا، تو میں نے جس شخص نے میرے ساتھ بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا تھا، میں نے پھر اس کو ویڈیو اس کی خود بنائی، تو وہ وہاں سے چلا گیا. تو ہمیں یہ سلسلہ ختم کرنا ہوگا، کم کرنا ہوگا. کسی بھی پارٹی سے ہمارا ظاہر ہے ایز جرنلسٹ کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا، کوئی بھی کرے، کسی بھی پارٹی کا، کسی کے ساتھ بھی آپ اس حد تک جائیں کہ وہ ان کی پرائیویسی میں آپ دخل دیں. بہت زیادہ انگلینڈ میں یہ ہوتا رہا ہے کہ کئی لیڈر آتے رہے ہیں، کئی پارٹیز کے آئے، ایک پارٹی کے نہیں آئے، دوسری پارٹیز کے بھی آئے اور لوگوں نے جلسے جلوس کیے ہیں. پھر ایک پارٹی کرتی ہے، پھر دوسرا یہ سلسلہ شروع کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، اور سلسلہ رکتا نہیں ہے، بڑھتا جاتا ہے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے اور ہماری لوگوں سے سوشل ورکر سے، سماجی ورکر سے، سیاسی ورکر سے التماس ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال کریں اور غیر اخلاقی گفتگو سے پرہیز کریں. اسی سے ہماری پہچان ہے اور اپنے اندر کے جذبات جو ہیں وہ آپ کے رہیں گے. آپ کسی کے بھی چاہنے والے ہیں، آپ اس کو چاہتے رہیں، آپ دوسرے کو، آپ اپنی مارکیٹنگ کریں لیکن دوسرے کے خلاف نہ جائیں. یہ آپ کا حق ہے، آپ اپنے لیے جو مرضی کہیں، اپنی پارٹی کے لیے کچھ بھی کہیں، جی وہ بہت عظیم ہے، عظیم ترین دنیا کے ہمارے پارٹی لیڈران ہیں سارے، ایک کی بات نہیں میں کر رہا، اور ہماری پارٹی تو بہت عظیم ہے، تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. کوئی تنقید کرے آپ برداشت کریں، اگر تنقید کا آپ جواب دے سکتے ہیں تو اسی تہذیب کے دائرے میں رہ کے آپ بھی جواب دیں. تو یہ آج اس سلسلے میں اپنا ویلاگ بنایا. آج 19 نومبر 2025 ہے اور آج ہی کے دن اسلام آباد میں تقریباً 3 دہائی قبل مصر کے سفارت خانے میں ایک حملہ ہوا تھا، اور جو پاکستان میں کہا جاتا ہے پہلا خودکش حملہ تھا. اس کی رپورٹنگ میں نے اس وقت خود کی تھی. میں بھی وہاں پہ پہنچا تھا، کچھ دیر کے بعد حامد میر صاحب بھی وہاں پہنچے تھے اور ہم نے اس کی رپورٹس بھی بنائی تھی. اس وقت میں اسلام آباد میں ایک ڈیلی نیوز پیپر میں کام کر رہا تھا اور یہ بڑی لمبی تفصیل ہے. آج ایک نشریاتی ادارے نے بھی اس کی رپورٹ بھی چھاپی ہے، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے. اجازت چاہتے ہیں. روپ ٹی وی کینیڈا آپ دیکھتے رہیں، یوٹیوب کا ہمارا چینل ہے، اس پہ ہم مختلف پروگرامز، صرف ویلاگ، سیاسی چیزیں ہی نہیں، لوکل کوریج، کینیڈا کے پروگرامز، پاکستانی لوگوں کے انٹرویوز، اہم لوگوں کے انٹرویوز، میڈیکل سے ریلیٹڈ، پولیٹکس سے ریلیٹڈ، انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ نیوز اپڈیٹس، تجزیے، یہ دیتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.